بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کیا مردے سنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں سورہ فاطر میں فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا ظُلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرا اور نہ روشنی، اور پھر فرمایا وَلَا ظِلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ زندے اور نہ مردے، اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور آپ جو قبروں میں ہیں ان کو نہیں سنا سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو فوت ہو جائے، قبروں میں دفن ہو جائے، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے دکانداری کھولی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، اور اس لیے تو یہ دربار بنائے اور درباروں میں جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ مانگو، یہ بزرگ دیتے ہیں، سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ جو قبروں میں دفن ہو گئے وہ سنتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کی دکانداری جو ہے یہ آج کل عروج پر ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے حکم کو بھی نہیں مانتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے کب کہا کہ پکی قبر بنا کے دربار بنا کے اوپر مجاور بیٹھ جاؤ، قوالیاں لگاؤ اور یہ میلے لگاؤ؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین آپ کو دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ کرام کی پوری زندگی، صحابہ کرام کے کتنے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت سب کے، کیا کسی کی خلافت میں بھی یہ میلے لگے، پکی قبریں بنی، ان سے جا کے مانگا گیا، ان سے امیدیں لے کر گیا کوئی؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں بھی، ان کی خلافت کے وقت بھی ایسا نہیں آیا کہ پیش۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو بلایا گیا، ان سے دعا کروائی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاس ہے، وہاں پر مسجد نبوی میں آپ کھڑے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قید پڑ گیا ہے تو ہمارے لیے دعا کیجیے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو بلایا گیا اور ان سے دعا کروائی گئی، اور کہا کہ یا اللہ، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان سے دعائیں کرواتے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے، آج تو وہ ہم میں نہیں ہے، وہ تو آپ کے پاس ہیں، ان کے چاچا ہیں، ہم ان کو لے کر آئے ہیں، ہم وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے پھر بارش برسا دیتا ہے۔ تو زندہ بندے سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اور جو فوت ہو گیا وہ دنیا میں چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، وہ برزخ کی زندگی میں چلا گیا، قبروں میں چلا گیا، وہ آپ کو نہ کچھ دے سکتا ہے بلکہ وہ خود محتاج ہے۔ ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے درجات اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ہم ولیوں کو مانتے ہیں لیکن ولیوں سے مانگتے نہیں ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں ان سے مانگتے نہیں ہیں۔ دوسرا کوئی نیک بندہ، اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن بشرطے کو زندہ ہو، قبر میں نہ ہو۔ قبر والے تو اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، وہ اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔
لیکن جو زندہ ہیں وہ بھی اللہ سے مانگیں، جیسے ولیوں نے مانگا وہ بھی ولیوں کے طریقے پہ چلیں۔ تو یہ ہے ولیوں سے محبت، نہ کہ ان کی قبر پکی کر کے وہاں بنا کے وہاں جا کے میلے لگاؤ، وہاں مانگو۔ تو ہندوؤں میں ہم میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی شرک کرتے ہیں، ہم بھی شرک کریں، اسی چیز سے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ کیونکہ حضرت قرآن پاک میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے وقت کے جو نیک لوگ تھے، اولیاء اللہ، ان کا ذکر کیا۔ 5 تھے وہ بزرگ، وہ جب فوت ہو گئے تو ان لوگوں نے مورتیاں بنا کے رکھ لیں تاکہ ان کو یاد رہے۔ بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ ان سے مانگنا شروع کر دیا، اور ان کا یہی تھا کہ یہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہی شرک ہے کہ اللہ کو ڈائریکٹ نہ پکارنا، حالانکہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی ولی ہیں، سب اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی ان کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا بھی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں کیں اللہ سے کیں، مثلا جنگ احد میں، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں سنی، قبول کیں، اور دوسری جنگوں میں بھی ہر وقت اللہ کے نبی اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ مردوں کی سماعت کا عقیدہ رکھنے والے بخاری شریف کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ جو بدر میں قتل ہو گئے تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں میں پھنسوا دیا، اور بعد میں 2-3 دن کے بعد گئے جا کے ان سے خطاب کیا کہ کیا اب تم راضی ہو گئے ہو؟ تم کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا وہ سچ تھا؟ تم کو ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کے ہاتھوں مروایا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو جی، وہ مشرک تھے، وہ سنتے تھے اللہ کے نبی کی باتیں۔ تو یہ تو نبی کا معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ میں دکھاتا ہے۔ یہ قانون نہیں بنتا کہ آپ بھی جس کو چاہے سنا لو، یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں سنا دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا نبی اپنے پاس سے کلام نہیں کرتا جب تک وحی نہیں آ جاتی۔ تو اور نہ آپ لوگ نبی ہو گئے، آپ پر وحی آ گئی، کیونکہ وحی کا زمانہ تو ختم ہو گیا۔ یہ آپ نے صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کہ یہ ہمارا کھانے پینے کا سلسلہ چلتا رہے، ہمارے چینل چلتے رہیں، تو اس کے لیے یہ آپ نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے، ورنہ نہ قرآن پاک میں ہے، نہ حدیث میں ہے، کہیں نہیں ہے کہ مردوں کی سماعت کا عقیدہ، نہ اولیاء اللہ کا، نہ صحابہ کرام کا، نہ کسی نبی کا، کسی کا نہیں تھا، صرف آپ لوگوں کا، صرف اپنی دکانداری کے چلانے کے لیے کہ لوگوں کو، جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے آپ نے یہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اچھے لوگوں کو بچائے، یہ آپ کا یہ شر ہے، آپ کا شر آپ ہی کی طرف اللہ تعالیٰ لوٹا دے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے کہ لیکن ہم انشاءاللہ الحمدللہ انسان سے خطائیں تو ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی حدیثیں یہ پڑھ کے آپ کو سناتے ہی رہیں گے۔ یہ ہمارا منہج ہے، ہمارا یہی طریقہ ہے، اس طریقے سے ہمیں کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا یہ گروہ قیامت تک قائم رہے گا اور حق پر رہے گا۔ تو حق میں صرف ایک ہی جماعت ہے، وہ اہل حدیث ہیں، جو سوائے قرآن اور حدیث کے اور کوئی کسی کتاب کی تعلیم نہیں دیتے سوائے ان دونوں کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے،
اور سب سے بہتر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی نہ تعلیم دی ہے، مردوں کی سماعت کی کہ مردے بھی سنتے ہیں، ان سے مانگو جا کے قبریں بناؤ، پکی بناؤ، بلکہ منع کیا دربار سازی بنانے سے، گنبد بنانے سے۔ لیکن ان لوگوں نے صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے یہ سارا سسٹم کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچائے، ان کے طریقے سے بچائے، اور اپنے نبی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جانے سے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ نافرمانی کون کرتا ہے؟ جو بدعتیں ایجاد کرتا ہے، یہ کہ وہ دین نہیں ہے، اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اپنے پاس سے دین بناتا ہے۔ ایسے لوگ نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ نعرے لگاتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے جو اللہ کے نبی کی بات ہی نہیں مانی؟ پہلے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری قبریں پکی، اس کو ختم کرو، اللہ کے نبی کی بات سنو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں زندگی ہے، موت جو جنت ہے، جنت حاصل کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کی اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر مرضی کرنے والے تو پھر کہاں جائیں گے؟ وہ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی جنت داخل الجنہ، اور جس نے نافرمانی کی داخل النار، اس نے جانے سے انکار کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث بھی ہے کہ دین میں اپنے پاس سے کوئی چیز داخل نہ کی جائے، جو داخل کرے گا وہ کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے، تو ہمیں گمراہی سے بچنا چاہیے، اور صرف ہمارا کام ہے اطاعت کرنا، دین بنانا نہیں ہے۔ دین تو اللہ نے بنا کے کتاب کی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے تک پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا۔ ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے، ویسے اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ اپنے اس کتاب پر، اپنے نبی کے طریقے پر ہمیں ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔